فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق اللہ چٹائی پر مگر عرش بری ہے اور ہر ایک کو بویا تیرے در کی غلامی تیرے در کا یا رسول اللہ تیرے در کا تو دربان بھی جبریل دربان بھی جبریل امی ہے بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش بری ہے. ویلکم ایڈریس جو ہے وہ سرور بھائی بات کریں. بہت بہت شکریہ جو ایک مختصر اسٹاف آفس کے آئے ہیں. تو ساتھ کا جو تھوڑا سا یہ ہماری جو مقصد ہے یہ اس طریقے سے کہ ہم چار بجے میں ہم یونیورسٹی کے حوالے سے وہاں پہ انوائٹ کیا گیا تھا. تو وہاں پہ جب گئے ہم وہاں پہ تو وہاں پہ جو ہمارے سے کسی صاحب نے باتیں کی اور اس میں آپ کے ساتھی حضرات بھی تھے, کمیٹی کے لوگ بھی تھے اور دوسری اور موجود شخصیات بھی تھی اور موجود شخصیات بھی تھی. اور وہاں جا کے جو ہمیں معلوم ہوا کہ ڈی سی صاحب نے جو ذکر کیا وہاں کی پرابلمس کا, تو مجھے بیسکلی بہت دکھ ہوا
کہ یار ہم سانگڑ شہر کے لوگوں کو ایک ہمارے کیمپس کھلا ہے اور جس میں 700 قریب بچے بچیاں اس میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جس حساب نے کہا کہ یہ 2 سے 3 مہینے کے اس میں فنڈس ہیں تو ادروائز یہ بند ہو جائے. تو وہیں پہ کافی صاف ستھرا نے بات کی کہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی کہ وہاں پہ کہ بھائی جتنا بھی این آئی سی بڈ ہے وہ بھی سانگڑ شہر کو لاگت کریں اور جا رہا ہے. ایمبولینس کے حوالے سے بات ہوئی، تو اور بھی دوسرے ایشوز تھے جس پہ ہم وہاں پہ تھوڑا ڈسکس ہوئے. حالانکہ ہم تو ایک سمپل ایک انوائٹ کیا گیا تھا، اور جب وہاں پہ جب باتیں ہوئی اور جب ہم اپنے وزٹس کیے ہیں تو میں نے پھر طاہر بھائی سے تھوڑی سی ریکویسٹ کی کہ آپ آئے ہیں اس حوالے سے یہاں پہ، تو کیوں نہ ہم ایسا کوئی یہاں پہ لاہ عمل بنائیں کہ جس میں سب لوگ، جس میں سیاسی شخصیات اور جو بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، تو یہ ہم سب اکٹھے ہو کے جس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے. ہر کوئی اپنا کام تو کر رہا ہے، میں نے ان سے ملاقات کی، ہر کوئی اپنے سوشل حوالے سے اور اپنا جن کے پاس بھی پاورس ہیں وہ اپنے انفرادی کو کریں، پر ایک اجتماعی لیول پہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو جس کا نوی دیر کے ساتھ سے اس کے تعلقات ہیں وہ اپنے صاحب سے کام کر رہا ہے، جس کے معاشی کینڈی صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اپنے صاحب سے کام کر رہا ہے. یعنی دوسرے اگر جتنی پولیٹیشینس ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے انفرادی طور پہ کام کر رہے ہیں. تو اور ہم کسی مخصوص شخصیات کو فائدہ پہنچنا ہے باقی جو چھوٹے چھوٹے نہیں سے تعلق کر کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. تو میں نے ایسا فارم وہ دیا ہے کہ جس سے سارے لوگوں کو یکساں مواقع میسر ہے اور یکساں ہم لوگ اپنا کیا کہتے ہیں سامنے کے حوالے سے ترقی کریں. تو اس حوالے سے ہم نے ساروں نے یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کوشش کی جس میں سب جو بھی آئے ہیں دوست اور اس میں ہم مشاورت کریں کہ ہم آگے سانگڑ کو کس طریقے سے ہم ایک ترقی یافتہ ملک کو بنائیں اور دوسرے لوگ ہیں جو دوسرے جو ہمارے شہر ہے ان سے آگے نکلیں. حالانکہ ہمارے پاس سسٹم کارٹون کے حوالے سے اپنا سوئی گیس کے حوالے سے یعنی ہم جانے کے ہمارے پاس سورسز ہیں پر ہمارا سٹی پھر بھی پیچھے جا رہا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اچھے محنت کش لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھی ہمارا سٹی بہت پیچھے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے یہ کہا بنا. اور سب سے مین جو تھا کہ یونیورسٹی کا، تو یونیورسٹی کا جو ہم نے فرسٹ رکھا ہے کہ جس پہ ہم اس پہ کہ ہماری یونیورسٹی سب سے بڑی بات اس میں 40% بچیاں پڑھ رہی ہیں. وہ 40% بچے کدھر جگہ کل بند ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے کہا سب سے کہ بھائی پہلا ہمارا جو فوکس ہے ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کو کہ کس طریقے سے ہم اس کو وہ کیا جائے. اور طاہر سے اس وجہ سے میں کہ ہم تو سانگڑ میں ہیں، آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو کچھ آپ وہاں پہ کوشش کریں. آپ سانگڑ کے بیٹے ہیں اور سانگڑ کی سمجھو ایک طریقے سے آپ یہ خدمات ہم لینا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تھوڑی سی ہم نے سپریٹ ارینج کی ہے. تو میں اس حوالے سے جو بھی ہے سب اپنی اپنی مشاورتیں اہمیت دیں تاکہ ہم سانگڑ کو جس طریقے سے ہو سکے ہم ایک اکٹھے یونٹی کی صورت میں ہم آگے لے جاتے ہیں. یہ کوشش ہے کوئی اس میں صرف تعلقہ سانگڑ کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے سانگڑ شہر کے حوالے سے کچھ سوچیں. اور اس حوالے سے تو میں سب کی اکٹھا کیا گیا ہے. تو جو بھی اطلاعات ہیں ایک ایک کر کے جو بھی رائے دیں. تو سب سے پہلے میں طاہر بھائی کو بولتا ہوں کہ یہ اس حوالے سے سر جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہلو. ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا ایک تو میں سب کو میں آپ دوستوں کو سب کو ویلکم کرتا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے اور مایوسی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. انسان ہے آپ کے ساتھ جو جذبات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں.
اسی مایوسی کے اندر سے اگر آپ وہ رستہ نکال سکتے ہیں تو وہ رستہ نکلے گا. جتنی بھی قومیں آج ترقی کر گئی اور دنیا میں انہوں نے کوئی مقام پایا ہے، یا ہم جن لوگوں کو ریفر کرتے ہیں، کم و بیش، بلکہ مجھے بعض دفعہ جب میں ہسٹری پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض قومیں جو ہیں وہ اتنی پستی سے اٹھی، ایسے برے حالات سے اٹھی کہ اصل میں ہم نے وہ برے حالات ابھی دیکھے ہی نہیں. وہ آپ صرف ہسٹری پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ پاکستان کے اندر سندھ اور سندھ کے اندر پھر سانگڑ، ہم لوگ پیچھے ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے. اور کسی بھی ریالٹی کو سمجھے بغیر، جانے بغیر، اس کو مانے بغیر آپ اس کے اندر سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر نہیں سکتے. تو جو ہماری کمیاں ہیں، جو ہماری کوتاہیاں ہیں، معذرت چاہتا ہوں، وہ موجود بھی ہیں اور ہمیں وہ مان لینی چاہیے. جب ان کو مانیں گے تو شاید پھر ہمیں یہ رستہ بھی نظر آئے کہ ان کو اگر ہم نے کسی بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ بہتری کا رستہ ہوگا کیا. پہلے تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں، چونکہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ کلیئرٹی نہیں، کلیئرٹی چاہیے. اب دیکھیں، جب اتنے ہزاروں آپ کے پاس معاملات ہوں اور پرابلمس اتنی ہوں کہ آپ سارا دن بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. ایک شعبے کی پرابلمس کو ایڈریس کرنے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا ذہن جو ہے معاف ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ سرا پکڑیں گے اور کہاں سے آپ چلیں گے اور کہاں آپ پہنچیں گے. اچھا، میں جب مشکلات کی بات ہوتی ہے یا پرابلمس کی بات ہوتی ہے تو مجھے زندگی نے یہ ٹریننگ دی ہے کہ آپ سب سنتے ہیں، ساری چیزوں کو آپ جتنی توجہ کی ضرورت ہے اتنی توجہ ضرور دیتے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ کہ ان کو ایبزارب کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے. لیکن جب آپ حل کرنے کی بات کریں گے تو حل جو ہے وہ آپ ون بائی ون ہی کسی چیز کو کریں گے اور اس میں اوور ویلم ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو. سانگڑ کے اندر جب میں آیا ہوں، یہاں جو ڈسکشنز ہوئی اور بہت سارے دوستوں نے اس حوالے سے بہت سارے معاملات پہ روشنی بھی ڈالی، تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے پرائرٹی کے اوپر ٹیکل کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح سے آپ جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو دوسرے نمبر پہ لے لیں. تو 4 معاملات ہیں کہ جن کو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں. اور وہ 4 معاملات پہ آنے سے پہلے میں 1-2 اور چیزیں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کوشش مجھے لگتا ہے کہ پہلے ہوئی نہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 100 کے قریب سانگڑ کی شخصیات ہیں جن کے اندر آپ کی ایجوکیشن کے شعبے کے لوگ ہیں، ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. اور اب جب کہ ہم 10 بجے کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً 11:15 بجے کے قریب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، تو ابھی تک ایجوکیشن کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ 3-4 لوگ ہیں جو ابھی یہاں تک پہنچے. ان لوگوں نے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ہمارے بچوں کو انہوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ وقت کی پابندی کیا ہوتی ہے. ان لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ زندگی کے اندر نصب العین کیسے بنتا ہے. ان لوگوں نے ہمیں بتانا ہے کہ شعور اصل میں چیز کیا ہے. اور زندگی کے اندر اگر ہمارے ایک بھائی نے یہاں بات کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر معاملات کو اپنے لیے کس طرح سے نافذ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سچ بولتا ہوں. اور پھر سچ بولنے کے انہوں نے نقصانات بھی بتائے. یہ کام انہوں نے کیا تو تبھی ان کو پتہ چلا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے. جو لوگ ہمیں ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ اگر ہمیں صرف زبانی کلامی ایجوکیٹ کرتے رہیں گے تو ساری زندگی آپ کتابیں پڑھتے رہیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. ایجوکیشن ٹھیک ہے، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، وہ پڑھائی بھی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، لیکن اس کا جو سب سے بہترین حل ہے اور جس کا میرا خیال ہے کہ نمونہ ہمارے پاس ضیاء بخاری صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ان کا کام میں نے دیکھا ہے، ان کا اسکول میں نے وزٹ کیا ہے.
اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ دل میں کتنا اس چیز پہ راضی ہوا کہ سانگڑ نے ایسا بچہ پیدا کیا کہ جس کو یہ خیال آیا کہ یہ جو بچے ہیں، اور یہ مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اس اسکول کے اندر زیادہ تر بچے جو ہیں وہ مزدوروں کے بچے ہیں، ہاریوں کے بچے ہیں اور ہندوؤں کے بچے ہیں، اور بلا تفریق و رعایت اس حوالے سے کہ بچہ غریب ہے، بچہ کس کا ہے، ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، عیسائی کا ہے، ان کی بچوں کے ساتھ جو محبت ہے اور جس لگن سے یہ پریکٹیکلی جو ہے وہ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے کسی بھی معاملے کو کرنا کس طرح سے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس حوالے سے نہ صرف یہ کہ ان کو خراج تحسین پیش کی جائے اس حوالے سے، بلکہ ان کی جو ایگزامپل ہے، کیونکہ یہ بات میں دنیا کے 2-4-6 ملکوں کے دیکھنے کے بعد وہاں کے ایجوکیشن کے سسٹم کو، جن میں کم از کم 2 ملکوں کے اندر یا 3 ملکوں کے اندر اس ایجوکیشن سسٹم کا میں حصہ رہا، اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ بھی میرا جو تعلق ہے، 8 سال سے میں یہاں موجود ہوں، 8 سال سے ہی مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ میری انٹریکشن ہے اور میں بچوں کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہ بڑے بچے ہیں، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک معجزاتی کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایگزامپل ہے، چونکہ میں خود ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، ایجوکیشن کو بھی میں نے دیکھا کہ تھیوریٹیکلی جب ہم بچے کو کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور جب آپ کسی بھی چیز کو پریکٹیکلی کرواتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو ان کو پتہ نہیں اللہ پاک نے کہاں سے یہ وزڈم دے دیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو سمجھ ہے اس کو ریپلیکیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جو سانگڑ کے اسکول ہیں، گورنمنٹ کے اسکول ہیں چاہے پرائیویٹ اسکول ہیں، میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو ایز اے ٹرینر آپ بلائیں، ان سے سیشن کروائیں، اور اگر آپ یہ آج نہیں کروائیں گے تو وقت آئے گا کہ آپ اس پہ پچھتائیں گے، کیونکہ میں اس آدمی کے اندر جو ایبلٹی میں نے دیکھی ہے، یہ ایبلٹی بڑی ریئر ایبلٹی ہوتی ہے، کہ بلکہ ایبلٹی کیا ہے، یہ اللہ پاک نے گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے جب آپ کو اپنے کام سے محبت ہو جاتی ہے اور اپنے کام کے لیے آپ اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو، اپنی فیملی کے معاملات کو وقف کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں امید کی کرن تو ہمارے پاس، ہم نے بات شروع کی تو شروع سے ہی امید کی بات ہو گئی، ایسے لوگ موجود ہیں، اور ہم نے یہاں پہ جو ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے بعد بہت سارے صحافی ہیں، ان کے کام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اپنا دن رات ایک کر کے اپنے فیملیز کے میٹر کو چھوڑ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کا خون کی ضرورت ہے آپ کو، تو اس کے لیے بھی میں دیکھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے کہ جی فلانے بندے کے بچے کو یا بیوی کو یا بیٹے کو یا کسی کو خون کی ضرورت ہے اور اس کا بندوبست کیا جائے۔ اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی سوشل ایشو ہے تو وہاں پہ بھی ایسے بہت سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو مایوسی کی بات اوورآل آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کریں کہ کون لوگ ہیں جو آپ کو مایوس کر رہے ہیں۔ آپ کو اصل میں وہ لوگ مایوس کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے عزت دی ہے، یہ لوگ جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں ان کو آپ نے عزت نہیں دی، ان کو آپ نے سر پہ نہیں بٹھایا، ان کو آپ نے چھوٹا کیا ہے، یہ آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا اس چیز کا کہ یہ ہم سے محبت کریں، یہ ہمارے لیے تگ و دو کریں، لیکن ہم ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ ان کے پاس شاید لینڈ کروزر گاڑیاں نہیں ہیں، ان کے پاس بہت بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، یا یہ بہت کسی رئیس کی یا کسی وڈیرے کی یا کسی چودھری کی اولاد نہیں ہے، غریبوں کے زیادہ تر بچے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اگر مایوسی ہمیں ہونی چاہیے تو مایوسی ہمیں اس چیز سے ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ایسٹس ہیں ان ایسٹس کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں، چھوٹا کر رہے ہیں،
اور جو لوگ ہمارے ایسٹ نہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بربادی کا باعث ہے. اور وہ سارے لوگ ڈیفینیٹلی نہیں ہو سکتے. کسی بھی اگر فیلڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارے جو لیڈرز ہیں اور اسپیشلی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ پولیٹیشنز موجود ہیں. صرف 4 یا 5 لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کا پالیٹکس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح معنی میں اپنی زندگی میں اور آپ کی زندگی میں پالیٹکس کے حوالے سے کوئی تبدیلی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کو اگین میں نے اور آپ نے ہمیشہ ووٹ دیے اور جن لوگوں کو ہم نے آگے کیا ہے، اگر وہ آئیں گے بھی تو ان کے آنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا. یہ وہ مسئلہ ہے جس کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں ہم پیچھے ہیں کیوں. اور اصل طاقت کون ہے؟ اصل طاقت آپ لوگ ہیں. آپ کے پاس ہے ساری کی ساری طاقت. آج سے اگر آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے ان بچوں کو، اپنے ان لوگوں کو عزت دیں گے، ان سے ہم جھک کے ملیں گے کہ جنہوں نے اس طرح کے کام کیے ہیں کہ جن سے جھک کے ملا جائے. تو تشریف لائیں پلیز. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر صحیح معنی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. آپ یہاں سے کیوں نہیں کرتے کہ آج ہی ایک کسی بچے کو چوز کریں اور آپ یہ کہیں کہ جی یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا ٹیلنٹڈ بچہ ہے. میں ضیاء جیسا بچہ اٹھا لیں، کوئی بھی عامر جیسا وہ بچہ لے لیں، رحمان بیٹھا ہوا ہے، عمران بیٹھا ہوا ہے، شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی جگہ پہ یہ ٹیلنٹ رکھتے ہیں کہ آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں. آپ میں یہ جرت نہیں ہوگی کیونکہ آپ پہلے یہ سوچیں گے کہ یار یہ غریب کا بچہ، یہ بیچارہ جو ہے، یہ تو جو روایتی ہمارا طریقہ ہے سیاست کا، اس کے اندر اگر اس کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ تو کہیں پہنچنے والا ہی نہیں ہے. تو آپ اس کو چلانے سے پہلے خود اپنے ذہن میں فیل کر دیتے ہیں. تو یہ جب تک فیلئر رہے گا، یہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر یہ فیلئر ہے. پاکستان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ، اور میں ان میں پوائنٹ آؤٹ نہیں ان کو کرنا چاہتا، آپ سارے لوگ ہی جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ جب کیا کہ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو انہوں نے محلے کے ایک ماسٹر صاحب کو کھڑا کر دیا، یا سپوز ایک ڈاکٹر کو کہا کہ جی آپ آگے چلیں چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہماری کمیونٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے لیڈ کیا، لیڈ کر کے بھی دکھایا. تو جو میں سمجھا ہوں اصل جو ایشوز ہیں وہ دیکھیں، چونکہ جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، جب آپ احتساب نہیں کرتے، جب آپ سوال نہیں کرتے اور آپ خود کو خود ہی کمزور کی ظاہر کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، جس کی مثال ابھی یہاں پہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، عادل بھائی نے یہ مثال بھی دی کہ لوگ شکایات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ شکایات یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کریں گے، لیکن جیسے ہی وہ لوگ وہاں آ کے موجود ہو جاتے ہیں کہ جن لوگوں سے شکایت ہوتی ہے تو وہ شکایت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے اندر اتنا ضمیر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ کے آگے بھی حق کہے گا، اور ہم چند لوگوں کی طاقت کی وجہ سے یا ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے ہماری زبانیں جو ہیں وہ گم ہو جاتی ہیں اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے. تو میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے اور لوگ تشریف لائیں گے، مجھے پتہ ہے آئیں گے. ہم نے تقریباً، اور یہ میڈیا کے لیے خاص طور پہ ہے کہ ہم آپ کو لسٹ جاری کر دیں گے کہ جن لوگوں کو بلایا گیا تھا اور جن لوگوں کو ہمیں ایڈوانس کے اندر کوئی معذرت بھی ہمیں نصیب نہیں ہوئی اور وہ لوگ تشریف بھی نہیں لائیں گے، تو اس کی تو ہم لسٹ جو ہے وہ آپ کو جاری کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ میڈیا اس کو چلائے کہ جی ان لوگوں کو بلایا اس لیے گیا تھا چونکہ ہم چاہتے تھے کہ سانگڑ کے جو مسائل ہیں، اور یہ مسائل آپ کے سامنے موٹے موٹے 4 مسائل ہیں جن کو ہم رکھیں گے، اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلے ہم لوگ ڈسکس کر کے ایونچولی ایک ایسا فورم بنا دیں جو کہ شہریوں کے اوپر مبنی ہو، جس کے اندر ایک ریپرزنٹیشن آ جائے، ساری یو سی سے آ جائے، سارے وارڈ سے ریپرزنٹیشن آ جائے، اس کا ایک طریقہ کار بن جائے کہ وہ کام کس طرح سے کرے گا. اس طریقہ کار کے اوپر بھی ہم نے بہت کام کیا، ہم نے ہمارا کام کیا. وہ جب وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے
حالانکہ یہ جو پیپر ہیں 3 ان کو پرنٹ آؤٹ کروانے کے لیے بہت بڑا ایشو تھا کہ یہ پرنٹ نہیں ہو رہا تھا. ہمارے پاس اتنی اسکیرسٹی ہے ریسورسز کی یہاں پہ. یہ بھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیوں ہم نے خود کو اتنا پیچھے کر دیا. تو بہت بیسک چیزیں تھیں ان کے اندر. تو ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن چلیں اس میں نہیں جاتے. تو یہ 4 موضوعات ہیں جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ہم نے صرف اور صرف مہمان جو ہیں, چونکہ ہمارے مہمان بہت آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جتنے معزز ہوں گے اتنے ہی لیٹ آئیں گے. تو چلیں ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ شاید اتنے معزز لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کوشش تو کر سکتے ہیں کہ آج سے کوئی اعزاز لینے کی کوشش شروع کر دیں کہ یار ہم معزز نہیں ہیں تو کیوں نہیں, اور اگر یہ اعزاز ہم نے لینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ ہم جب آخر میں پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے. جو ٹاپک سب سے پہلے تھا وہ اصل میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کا ایشو تھا, لیکن ہم نے اس کو سب سے آخر میں لے گئے. بہرحال بدلتے ہی کوئی چیز بدلتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا ذہن, ان کا طریقہ کار, ان کے معاملات, اس کے لیے ایک فلیکسیبلٹی کی ضرورت ہے, اور وہ فلیکسیبلٹی مجھے آپ کو شو ضرور کرنی ہے. لیکن جہاں پہ میرا اور آپ کا کردار ہے کہ ہم آج سے ہی عمل کی کوئی نہ کوئی چھڑی اٹھائیں, میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ وہ چھڑی ضرور اپنے ہاتھ میں لے کے جائیں یا کسی کے ہاتھ میں دے کے جائیں. اب دیکھیں, جب ایک پروگرام آپ اس کی فارمیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لازمی بات ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں. میری نظر میں یہ موسٹ امپورٹنٹ ایشو تھا جس کو بالکل بھی پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا. میں سب سے پہلے اسی کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا, لیکن اب ہم اس کو آخر میں لے جاتے ہیں. اور بخاری صاحب بیسیکلی جو ہے وہ ٹاپک کے حوالے سے موڈریشن بھی کریں گے, اور ٹاپک آپ کو بتایا جائے گا. اس کے اوپر جو اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ سمپل ریز آف ہینڈز کے تھرو آپ پوچھ لیں. پھر جس کو جو موقع ملے گا وہ بات کرے, اور کوشش کرے کہ بات جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہم لوگ رکھیں, کیونکہ ٹاپکس علیحدہ ہمیں ڈسکس کرنے ہیں. یہ تو ایک اوور ویو تھا جو میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو دے دوں. اور آخری بات اس سے پہلے کہ میں مائک جو ہے وہ بخاری صاحب کو دے دوں, کہ ہم نے ایک جو خود احتسابی کا عمل ہے اس کا آغاز کر دیا ہے. اور اس کے لیے میں نے پرسنلی جتنے بھی میرے ایسے دوست تھے کہ جن سے کسی بھی حوالے سے پرسنلی میں بیٹھ سکتا تھا, اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں. اور میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سانگڑ کی تقدیر بدلے, تو اس کے اندر کسی اور کو نہیں, مجھے خود بدلنے کی ضرورت ہے. میں اس تبدیلی کا علمبردار ہوں جب سے پیدا ہوں. اور یہاں پہ ہمارے صحافی حضرات بھی موجود ہیں, میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ جس وقت ہم لوگ کوشچن اینڈ آنسرز کا سیشن اوپن کریں گے تو آپ کسی بھی حوالے سے کسی طرح کی بھی کلیئرٹی میری ذات سے چاہتے ہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کو انشاءاللہ نہ صرف جواب ملے گا بلکہ اطمینان بھی ملے گا. ود دیٹ بخاری صاحب کو میں مائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کرتا ہوں تاکہ وہ سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. جزاک اللہ. یہ 4 میجر ایشوز تھے جن کے اوپر بات کرنی تھی, جس میں یہ ہمارا شہید بے نظیر آباد جو ہماری یونیورسٹی ہے اس کے لیے ڈسکشن تھی, تو وہ جو جن کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی وہ شاید لیٹ ہیں ابھی. سیکنڈ تھا ہمارے پاس فلڈ ڈیزاسٹر اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے تھا. تیسرا ہمارے پاس تھا واٹر سپلائی اور ایگریکلچر کے حوالے سے جو ایشوز ہیں اس پر ڈسکشن تھی. اور چوتھا تھا ہمارے پاس ہیلتھ کیئر اور کمیونٹی جو سسٹم ہے اس کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ جو لاسٹ تھا اس کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ہیلتھ کیئر اور کمیونٹی ویل بینگ جو سسٹم ہے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں, اس پر ہم اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر ہے, ہیلتھ کیئر کے اندر ہمارے پاس جو ڈسکشن پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر. ایشو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ایشو ہے اس پر ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ عمل کی سوکھتی رگ میں ذرا سا خون شامل کر,
میرے ہمدم فقط باتیں بنا کر کچھ نہیں ملتا. تو مقصد یہی ہے کہ جب ہم ڈسکس کریں تو اس کی امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے. تو ہم جس جذبے کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس میں ہم نے رزلٹ یہ نکالنا ہے کہ اس پر امپلیمنٹ بھی ہونی چاہیے چیزیں. تو جیسے ہمارا سول ہاسپٹل ہے، اس کا ایک کردار ہے، اس نے ٹریٹ کرنا ہے لوگوں کو، اور ایک کمیونٹی ہے، اس نے اس ایشو کو اٹھانا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور کام کیوں نہیں ہو رہا ہے. تو اس پر ہم لوگ ابھی بات کریں گے. تو جو بھی دوست اس حوالے سے پہلے بات کرنا چاہے وہ مجھے بتائیے، تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے دیکھ لیں کہ ایشوز ہے کیا، یعنی کہ ہاسپٹلس کا جو پرابلم ہے وہ ہے کیا، کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ہیلتھ کیئر کے اندر پرابلمز ہیں. میرا خیال ہے کہ رحمان بھائی نے بہت اس سے خوبصورت بات کی تھی، ان کو پہلے موقع دیں. یہ مائک کون ہے؟ رحمان، یہ مائک کون رحمان بھائی، یہ مائک ادھر آ جائے. رحمان ادھر ہی آ جائے. جیسے ہم سانگڑ سول ہاسپٹل کے اندر ہیں اور جہاں پر ہم اکثر اوقات جاتے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں ہم جا رہے ہیں، ڈاکٹرس کی کم موجودگی ہے یا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، میڈیسن باہر سے دی جا رہی ہے، اور یہاں پر پرائیورٹی ان لوگوں کو دی جاتی ہے کہ جو سورسیبل بندے ہیں، جو عام بندہ ہے اس کو کسی قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں مل پا رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ سسٹم کیوں خراب ہے، تو اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں. رحمان بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں انتہائی مشکور ہوں بالخصوص سرور بھائی اور طاہر بھائی کا کہ جنہوں نے سانگھڑ کے مسائل کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں، کوئی پریشر گروپ بنانا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کی ضرورت تو پہلے ہونی تھی، لیکن دیر آئے درست آئے. جہاں تک جو سوالات کے حوالے سے جو اجازت کی گئی ہے، سول ہاسپٹل کے مسائل اور حقیقت کیا ہے ان کی. دیکھیں، سول ہاسپٹل سانگھڑ، آپ جو پرانے بندے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ 2010 کے بعد پیچھے چلے جائیں اور اس کے بعد کی اپوزیشن دیکھیں. سول ہاسپٹل بیسیکلی 32 ایکڑ پر مشتمل ہے، جہاں پر 26 جو کہ اسپیشلسٹ کے وارڈز ہیں. ان میں اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کالونی ہے، بیسکلی جو سول ہاسپٹل کے مین جو مسائل ہیں ان میں اسپیشلسٹ وارڈ بند ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سول ہاسپٹل کی کالونی ہے جہاں پر ان کا حق ہونا چاہیے وہ ڈاکٹرز کو وہاں پر ان کا حق نہیں مل رہا. یعنی کہ صاف لفظوں میں یہ کہیں کہ جب ہم کو ایک ڈاکٹر MBBS کی ڈگری یعنی کہ 2 سال سانگھڑ کے 2 سال پر پاس کر کے جب وہ سول ہاسپٹل سانگھڑ آتا ہے، اگر اس ڈاکٹر کو بیسک سہولیات نہ ملے تو وہ یہاں سے جانے کی کرتا ہے. حال ہی میں آپ کو تھوڑا سا طاہر بھائی واضح کرنا چلوں کہ مختلف وقتوں پر ہم نے کافی شور مچایا کہ سانگھڑ میں شارٹیج ہے، ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. 2020 کے دوران حکومت سندھ نے سانگھڑ کے 2 سال پر 56 ڈاکٹر یہاں پر بھیجے تھے، 56 سانگھڑ سول ہاسپٹل میں. پر بڑی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑا کہ وہ آہستہ سارے ڈاکٹر چلے گئے. اس وقت آپ کے سول ہاسپٹل میں یہ پوزیشن ہے کہ جو صرف آن دا جو میڈیکل آفیسر ہے، جس میں میں میل کی بات کروں گا، ٹھیک ہے فیمیل اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت صرف 5 آپ کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ابھی 2 اور آئے ہیں. بنیادی جہاں پر بات کی کہ جب تک آپ صحیح معنی میں ڈاکٹر کو یعنی کہ جو پیشنٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈاکٹر ہی ملے گا، اور جو یہاں باہر سے جب 2 سال پر ڈاکٹر آتے ہیں ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں دی جائیں گی تو ظاہری بات ہے جو ڈاکٹر ہیں وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. دوسری اہم بات کہ ادویات کیوں نہیں ملتی. ادویات کا سب سے بڑا جو مین ہے، سانگھڑ کا جو سالانہ بجٹ ہے مختلف ہیڈنگ ہے. 1,27,00,000 روپے آپ کا ادویات کی مد میں بجٹ آتا ہے، یعنی کہ 1,27,00,000 روپے. اسی طریقے سے لوکل پرچیز یعنی کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے جو الگ بجٹ ہے وہ ہے 14,00,000 روپے. یعنی کہ اس میں سول سرجن کو ایک اختیارات حاصل ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی بیسک میں اگر وہ ادویات میں خرچ کرے یا کسی کو زکوٰۃ کے طور پر یعنی کہ میڈیسن دے سکتا ہے.
آپ کی سول ہاسپٹل کی اگر اراؤنڈ میں بات کریں تو روزانہ کی بنیاد پر جو او پی ڈی کے ریکارڈ کے مطابق 1000